الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھیے بلند آواز سے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 27 رمضان المبارکہ 1443 ہجری کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنی مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے براہ راست اپنے فیس بک پیج قاری محمد رمضان اتاری پر روزانہ کی طرح ہم چلا بھی رہے ہیں اور بعد میں اس کو ہم یوٹیوب پہ بھی ڈال دیا کرتے ہیں QRA اسلامک میڈیا کے نام سے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شرک کی حقیقت۔ حقیقت شرک، شرک کیا ہے؟ جس کے دل میں جو آتا ہے اس کی ڈیفینیشن بیان کر کے اور سامنے والے پر شرک کفر کے فتوے لگا دیتا ہے۔ بات بات پر شرک، بات بات پر کفر اور بات بات پر الزام شرک۔ اس نشست کے اندر ہم غور کریں گے کہ شرک ہے کیا چیز اور شرک ہوتا کب ہے اور شرک کہتے کس کو ہیں اور شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے اور شرک کب کن کن اوقات میں ہوتا ہے؟ کیا لفظوں کی برابری سے شرک ہو جاتا ہے؟ لفظ یکساں ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ اور لفظوں کی برابری ہونے کے بعد بھی شرک نہیں ہوتا؟ اگر لفظوں کی برابری سے شرک ہوتا ہے تو اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ داتا صاحب کو داتا نہ کہو کیونکہ داتا تو اللہ ہے۔ میں نے کہا غلطی لگی آپ کو، 99 ناموں میں کوئی نام داتا نہیں، 99 ناموں میں صفاتی ناموں میں کوئی نام داتا نہیں۔ خواجہ غریب نواز کو غریب نواز نہ کہو، غریب نواز تو اللہ ہے۔ میں نے کہا غلطی لگی آپ کو، اللہ پاک کے 99 ناموں میں کوئی غریب نواز نام نہیں ہے۔ غوث پاک بھائین، غوث پاک بھی 99 ناموں میں کوئی غوث نام نہیں ہے اللہ کا۔ ہاں میں آپ کو بتلاتا ہوں، وکیل اللہ کا نام ہے۔ وکیل کس کا نام ہے؟ اور کورٹ کچہری میں کیا ہوتا ہے؟ تو ان کو وکیل کہنے سے تو شرک کا فتویٰ نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ وکیل اللہ کا نام ہے نا، صفاتی نام ہے وکیل۔
تو وکیل کو کہنے سے تو بندہ نہیں کہتا کہ وکیل تو اللہ ہے، جبکہ 99 ناموں میں ایک نام وکیل ہے۔ لگائیے شرک کا فتویٰ جناب۔ کسی مولوی صاحب کا، کسی مسلک کے بندے کا فتویٰ ہے ہی نہیں کہ اس وکیل کو، ایڈوکیٹ کو وکیل نہ کہو، وکیل تو اللہ ہے۔ چلیے اس سے تھوڑا ایک قدم آگے رکھیے۔ حلیم، یہ کھچڑے پہ بولتے ہیں حلیم 99 ناموں میں ایک اللہ کا نام ہے حلیم۔ حلیم اللہ کا نام ہے، اور ان مولویوں کی زبان جل جائے اگر انہوں نے ایک بھی فتویٰ لگایا ہو کہ اس کھانے پر حلیم نہ بولو، حلیم کھائیں۔ خوف کرو خدا کا، حلیم تو اللہ کا نام ہے۔ 99 ناموں میں ایک نام ہے حلیم۔ حلیم کسی کا فتویٰ نہیں ہے کہ حلیم تو اللہ کا نام ہے، تم حلیم کھانے پہ بولتے ہو۔ ہاں اس کھانے پہ 2-4 آیتیں پڑھی جائیں تو پھر پیٹ میں مروڑ ضرور اٹھتے ہیں۔ کیا بات، وہی کھانا سامنے رکھ کر کے گانے بولو تو کوئی پیٹ میں مروڑ نہیں، جھوٹ بولو تو کوئی پیٹ میں مروڑ نہیں، گالیاں بکو تو کوئی پیٹ میں مروڑ نہیں، ڈانس ننگی عورتوں کا دیکھو ٹی وی کے اوپر، موبائل کے اوپر سامنے کھانا رکھا ہوا ہو، کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ کا پاک کلام پڑھا جائے تو فتوے کیوں آتے ہیں؟ ذرا اپنے فتووں پہ غور بھی کر لینا چاہیے، اور آواز بھی اونچی نکالنی چاہیے، اور کھڑے ہونے والوں کو بیٹھ بھی جانا چاہیے۔ عجیب لگتا ہے بندہ۔ بہرحال سنیے ذرا، توجہ رکھیے گا ذرا۔ اب میرے بھائی حلیم کھانے کے اوپر بولو تو جائز ہے، لیکن ہم تو ہمارے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال نے ہمیں یہ ذہن دیا، کبھی دلیم بول لیتے، کبھی آپ کھچڑا بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اب حکیم اللہ کا نام ہے، حکیم اللہ کا نام ہے، حکیم اللہ کا نام ہے۔ یہ پڑیاں باندھنے والے کو بھی حکیم کہتے ہیں، اور پہلے کے دور میں جو ڈاکٹر ہوتے تھے ان کو حکیم کہتے ہیں، اطباء طبیب کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں۔ اب ان سے کہ حکیم صاحب ایسی دوائی دے دو آرام آ جائے، شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، حکیموں سے کیا مانگتے ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی خبر لی ہے، کہا حاکم حکیم داد و دوا دیں اور یہ کچھ نہ دیں۔ اور سمجھ کی بات ہے نا، سمجھ کی بات ہے نا۔ حاکم سے داد مانگو، عہدے والوں سے داد مانگو، حکیموں سے دوا مانگو، اور حضور کچھ نہیں دیتے، کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے، یہ کچھ نہ دے۔ مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ آج ویسے ہی بڑا موسم پیارا ہو گیا ہے، اور گرمی کے اندر بہت معتدل کیا ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے، اور روزہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ لیکن آپ کو تو گرم ہونا چاہیے ذرا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب، ہیں؟ حاکموں سے داد مانگو، حکیموں سے دعا مانگو، نہیں، حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں۔ مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی یہ ہوا کدھر کی ہے؟ اللہ حضرت پھر اللہ حضرت ہیں، کہا برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، او برے کرم چند بوندیں ادھر گرا دے، کعبے کی چھت پہ گریں گی، مزاب رحمت کے ذریعے آئیں گی۔ جو مکے سے مدینے جا رہے ہیں نا، میں ان کو گوہر سمجھ کے ان پہ نچھاور کرتا رہوں۔ ہمارے ہاں مکے مدینے میں جاتے ہیں تو ہم ہار چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں برسا کے جاننے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ اچھا خیر، وہ ہم پتہ نہیں کدھر نہ چل، کہیں اور نہ چل پڑیں، اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حکیم اللہ کا نام ہے، تو ان طبیبوں کو، حکیم کو تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، داتا صاحب کو داتا صاحب نہ کہو، خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب نہ کہو، عبد القادر کو غوث اعظم نہ کہو۔ میں نے کہا پتہ چلا تمہیں ناموں سے
القاب سے چڑ ہے، اللہ کے ولیوں سے چڑ ہے۔ ناموں سے چڑ ہوتی تو پھر حکیم سے بھی چڑ ہوتی، وکیل سے بھی چڑ ہوتی، حلیم سے بھی چڑ ہوتی۔ تمہیں شرک کا ڈر نہیں ہے، تمہیں دشمنی ہے تو اللہ کے ولیوں سے ہے۔ یہ دشمنی تمہاری قبر کو بھی برباد کر دے گی، حشر کو بھی برباد کر دے گی۔ اللہ کریم نے 2 گناہوں پر اعلان جنگ دیا ہے، ایک سود کھانے والے کو، ایک اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے والے کو اعلان جنگ دیا ہے۔ حدیث میں اعلان جنگ ہے اس کے لیے جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے۔ اور لمبی زبان نکال کر کے کہا جتنے مر گئے نکال لو ان کو، اور تمہارے بڑے جتنے مر گئے تو جتنی نکال جا کے اپنا ان بڑوں کو، جن کے گن گاتے ان کو نکالو جا کے قبروں سے، جن کو مانتے پھر نکالو ان کو قبروں سے۔ ہمارے بڑوں کے بارے میں زبان کو صحیح معنوں میں استعمال کیا کرو، اور جب ایک انگلی بندہ کسی کی طرف کرتا تو 3 اپنی طرف آتی ہیں۔ ہم میٹھے میٹھے لوگ ہیں، ہمیں میٹھا رہنے دیا کرو۔ کیا بات، ہم میٹھے پیر کے مرید ہیں لیکن میٹھے ہو کے بھی کام پورا کرتے ہیں۔ بہرحال آج ہمارا موضوع ہے شرک کی حقیقت۔ کیا موضوع ہے جناب؟ دوسری مرتبہ بولیے، تیسری مرتبہ بولیے، چوتھی مرتبہ بولیے، پنجتن پاک کی برکت سے 5 مرتبہ بولیے۔ سب سے پہلے میں اس کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں، ایک پیمانہ بتا دیتا ہوں، پھر اس پہ پرکھتے رہنا، اور اس کے دائرے میں جو آ جائے گا وہ مشرک ہوگا، جو اس کے دائرے سے نکل جائے گا وہ مشرک نہیں ہوگا۔ بڑی عقیدت و محبت سے پڑھنے لگا ہوں۔ علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی بڑی مشہور کتاب ہے شرح عقائد نسفی، اس میں سے پڑھنے لگا ہوں۔ علامہ تفتازانی کہتے ہیں الاشراق ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود بکمال المجوسی او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ الاشراق ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ کہنے لگے کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ، خدا، واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اب اس کو تھوڑا سا دل و دماغ میں اتاریے گا۔ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ، واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو لائق عبادت سمجھا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے جتنے ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، عام بندہ مومن سے لے کر امام الانبیاء تک بھی ہم کسی کو واجب الوجود نہیں سمجھتے، کسی کو الہ نہیں سمجھتے، کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں بول کے بتائیے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اچھا، عام اللہ کے ولی سے لے کر کے پیغمبر اعظم تک ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو الہ نہیں سمجھتے، کسی کو واجب الوجود نہیں سمجھتے، کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ کیا کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اوتاد، کوئی صحابی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی مرسل، حتیٰ کہ اولو العزم پیغمبر، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی ہم سجدہ عبادت کرنا کفر سمجھتے ہیں اور سجدہ تعظیم کرنا حرام سمجھتے ہیں؟ اگر طبیعت میں بات بوجھ محسوس نہ ہو تو بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں۔ ہم تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے، ہم تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے، ہم تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کعبے کے خدا کو کرتے، رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہماری توحید ہے۔ ہم کعبے کو واللہ نہیں سجدہ کرتے۔ کیوں نہیں سجدہ نہیں کرتے؟ کعبہ پتھروں کی بنائی ہوئی عمارت ہے،
کیا خیال ہے جب آپ رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں تو کہتے ہیں رخ میرا قبلے کی طرف. کعبے کو سجدہ تو نہ ہوا، رخ ہوا. اور جب سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو کعبے کا تعین نہ کر پائیں، مسلمانوں کی مسجد نہ ہو، کوئی قبریں بھی نہ ہو، بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو پھر آپ نے نماز کے احکام کے حلقے میں پڑھا ہوگا، تحری کی جاتی ہے، سوچا جاتا ہے، اپنے آپ کو منایا جاتا ہے قبلہ ادھر 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 ادھر. اور ہم نے ان علاقوں کا سفر بھی کیا ہے کہ جہاں واقعتاً قبلے کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، ایسی جگہیں آ جاتی ہیں. آپ کو ٹرین میں بیٹھے بھی ایسی جگہ مل جائیں گی کہ جہاں کعبے کا تعین نہیں ہے، پھر آپ موبائل میں ایپ نکال کر کے دیکھ لیتے ہیں. بہرحال قبلے کا تعین کرنے کے لیے پھر تحری سوچا جاتا ہے. اور قبلہ تھا ادھر، ذہن مانا کہ ادھر ہے، اس سائڈ پہ ہے، تھا قبلہ ادھر جیسے ابھی قبلہ ادھر ہے، اور ہم دل میں آیا جب گیا خیال کہ ادھر ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ادھر منہ کر کے سفر کے عالم میں، اور تحری کرنے کے بعد ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی. اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ قبلہ تو ادھر تھا. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جناب نماز لٹانی نہیں پڑے گی، نماز ہو گئی. آواز بھی اونچی آواز میں آ گئی، اور بھی ذرا آہستہ اونچی آواز آ گئی. تو جو لوگ کعبے کو بھی سجدہ نہ کرتے ہوں، وہ اللہ کے ولیوں کے مزار کو سجدہ کریں گے اور کوئی بندوں کو سجدہ کریں گے. وہ آستانہ بھلے اپنے آپ کو لکھتا رہے، بھلے اپنے آپ کے ساتھ پیر لکھتا رہے، بھلے اپنے آپ کے ساتھ قادری سلسلہ لکھتا رہے، کلندری لکھتا رہے، چشتی لکھتا رہے، اینی ون کوئی لکھتا رہے، لیکن اگر کوئی پیر اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے تو وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے. آواز کمزوروں والی ہے. وہ ملنگ ہے، ملنگ ہے، شریعت کا اس کو پتہ نہیں ہے. وہ بوٹی پیتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، عورتوں کو گلے لگاتا ہے. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. ہمارا واسطہ تو امیر اہل سنت جیسے لوگوں سے ہے. غلط کرتے ہیں جی، سب غلط کرتے ہیں جو لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ دیکھیں گے، ہمیں بعد میں بھی کمنٹ آتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں لوگ، تو ہماری برات ہے ان لوگوں سے. بڑی بڑی لٹیں 5-4 بندے اٹھا کر کے پھر رہے ہیں، تو یہ تماشا ہے، تماشا ہے، تماشا ہے. اور پیر نہیں بن کے کوئی مریدوں کو گلے لگا رہی ہے، تماشا ہے شریعت کا، مذاق شریعت کا اڑاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر اہل سنت پر بدگمانی نہ کیا کریں. ہمیں پوچھے تو صحیح نا ہمارا مسلک کیا ہے، ہم سے سوال تو کریں نا کہ ہمارا مسلک کیا ہے. تو میں بات کر رہا تھا، ہم نہ بت پرستوں کی طرح نہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کو واجب الوجود سمجھتے ہیں، نہ کسی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں تو صرف اللہ کو سمجھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں، تھوڑا سا آگے چلیے ذرا. اب اس کی شرح آگے بیان کی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرح نبراس میں اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کوٹدو کے قریب ان کا مزار ہے. بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں. آپ اس کی شرح لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ إِلَٰهَيْنِ يَزْدَانَ خَالِقَ الْخَيْرِ أَهْرَمَنُ خَالِقَ الشَّرِّ. کہتے ہیں مجوسیوں کا اعتقاد تھا کہ 2 خدا ہیں. کن کا اعتقاد تھا؟ دوسری مرتبہ بڑھی ہے، تیسری مرتبہ بڑھی ہے، چوتھی مرتبہ بڑھی ہے، 5ویں مرتبہ بڑھی ہے. مجوسیوں کا اعتقاد تھا کہ 2 خدا ہیں، 2 خدا ہیں. ایک کا نام یزدان جو خیر کا خالق ہے، ایک کا نام اہرمن جو شر کا خالق ہے. میں نے کہا بھائی، او میرے عزیز، او میرے بیٹے، او اسٹوڈنٹ، او طالب علم، او تاجر حاجی صاحب، نمازی صاحب، غور کرنا. ہم جتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بچے کو بھی پوچھو گے نا کہ خدا کتنے ہیں، کہا ایک. ان پڑھ سے پوچھو اللہ کتنے، کہا ایک. ہمیں تو اسکول کالج میں بھی پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، الہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ ہماری کوئی بوڑھی عورت بھی ہو نا ہندوستانی، اس سے بھی پوچھ لو
کہ خدا کتنے ہو؟ کہے گی ایک۔ ہم نے کہا بی بی کون سے کالج میں پڑھی ہے، کون سے اسکول میں پڑھی ہے، کون سے مدرسے میں پڑھی ہے؟ کہا بیٹے پڑھی تو نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ ہوں۔ تو بی بی آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ خدا ایک ہے، الہ ایک ہے۔ ایک بڑھیا کا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں، کہا اس سے کسی نے پوچھا، ساری چرخہ کاتا کرتی تھی، سوت کاٹنے والے پہلے چرخے ہوا کرتے تھے، اور ہم نے اپنے بچپن میں وہ بھی دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہاتھ سے سوت کاٹتے تھے۔ حاجی صاحب کو بھی شاید تجربہ تو ہوگا وہ ہاتھ سے سوت کاٹنے والا۔ اچھا بہرحال سنیے، کئی لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ تو وہ بی بی چرخہ چلایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا بی بی ساری زندگی چرخہ ہی چلایا ہے کہ خدا کو بھی پہچانا، خدا کتنے ہیں؟ اس بی بی نے کہا میں نے پہچانا بھی ہے، میں نے مانا بھی ہے کہ الہ ایک ہی ہے۔ تھوڑا آہستہ بھی بولیں گے کام چل جائے گا۔ اب آپ توجہ کریں گے۔ بی بی کیسے؟ کہا میں نے چرخہ چلاتے چلاتے معلوم کر لیا کہ اللہ ایک ہے۔ چرخہ چلاتے چلاتے۔ کہا کس طرح؟ کہا میں چرخہ یوں چلاتی ہوں۔ جی بی بی یوں ہی چلتا ہے؟ یوں تو نہیں چلتا، سیدھا ہی چلتا ہے۔ کہا اگر میرے ساتھ کوئی شریک ہوتا، وہ میرے سامنے بیٹھتا، میں چرخہ یوں چلاتی ہوں، وہ ادھر سے یوں چلاتا یا یوں چلاتی، میں یوں چلاتی ہوں، وہ ادھر سے یوں چلاتی، تو نتیجتاً چرخہ چلتا تو نہ، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ تو بیٹے میں نے اس چرخے سے اندازہ کر لیا اتنی بڑی کائنات کا نظام ہے، ٹائم پہ سورج نکل رہا ہے، ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، دن بھی آ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے، بارش بھی آ رہی ہے، آندھی بھی آ رہی ہے، زندگی بھی مل رہی ہے، موت بھی مل رہی ہے، ہر چیز کا نظام ایکوریٹ چل رہا ہے۔ تو اگر دو ہوتے تو ضرور آپس میں لڑتے۔ اس بڑی کائنات کا نظام چلانے والے دو نہیں، ایک ہے۔ تو میں نے چرخے سے معلوم کر لیا کہ اللہ ایک ہے۔ اور ادھر فیصلہ آباد میں کنجری قسم کی عورت نے شہرت حاصل کرنے کے لیے، بغیرت نے شہرت حاصل کرنے کے لیے ان دنوں میں نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ کیا پدی کا شوربہ، اتنی سستی شہرت چاہیے تمہیں ملعونہ، اتنی سستی شہرت چاہیے تمہیں، وہ بھی کافرہ ہو گئی ہو، شرم نہیں آئی تمہیں؟ عورت تو کائنات میں کوئی نبی بنی نہیں ہے، اللہ نے نبوت کا وصف تو کسی عورت کو دیا نہیں ہے، اور وہ بھی حضور کے بعد۔ اللہ اکبر، ایک تو یہ ڈاکہ کے حضور کے بعد، پھر وہ بھی عورت۔ نہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی عورت پیغمبر نہیں، کوئی عورت نبی نہیں، کوئی عورت رسول نہیں، اور پھر حضور کے بعد تو نبوت کا دروازہ ویسے ہی بند ہے۔ لا نبی آبادی، یہ ایجنسیاں ہوتی ہیں جو خرید لیتی ہیں بندے کو یا بندی کو، پھر ان کے سامنے بکواس کرواتی ہیں اور انتشار مذہبی حلقوں میں پھیلاتی ہیں، اور قوم کے جذبات سے کھیلنا چاہتی ہیں، قوم کے جذبات کو ابھارنا چاہتی ہیں۔ نہ ہمارے جذبات کو ابھارو، حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جو کھولے گا، جو کھولے گی، وہ لعنتی، ملعون، واصل جہنم ہوگی۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے پیغمبر کے بعد، لا نبی آبادی، حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کی جنگ تھی، میں نے ضمنی بات کر دی۔ اب شرک جو ہے نا، اس کے حوالے سے میں نے قرآن کریم کی چند آیات آپ کو سنانی ہے، شرک کی مذمت کے حوالے سے۔ سنیے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ کہا تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ خدا کی قسم بے شک منافق مشرک لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن کہیں گے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ کون؟ مجوسی۔ کون؟ آتش پرست۔ کون؟ بد مذہب، بد عقیدہ، وہ بتوں کو پوجنے والے، اسلام سے جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، وہ اپنے بتوں کو ملامت کریں گے۔ آئیے ذرا قرآن کریم میں
اور بھی سنیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قرآن کریم نے کہا اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب سنیے قرآن کریم میں مالک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ پھر قرآن کریم نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کفر کیا جائے، اور شرک و کفر کے علاوہ جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا، شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا۔ پھر ایک قرآن کریم کی اور آیت سنیے، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ پھر مالک کا فرمان ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ آج اس درس قرآن و حدیث کی مجلس میں بیٹھ کر کے ہم اعتکاف کی حالت میں جو احباب ہیں وہ بھی، جو انتظامیہ ہیں وہ بھی، جو نمازی ہیں وہ بھی، جو بیٹھے ہیں حضرات غور کریں، جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ اس وقت لائیو سن رہے ہیں وہ بھی غور کر لیں، جو بعد میں یوٹیوب پہ سنیں گے وہ بھی غور کر لیں کہ شرک کب ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ لفظوں کی برابری سے شرک ہوتا نہیں ہے۔ اب ہم اختصار کا دامن پکڑتے ہوئے شرک کی ڈیفینیشن سن چکے ہیں اور شرک کے حوالے سے مذمت میں قرآن کی کچھ آیات سن چکے ہیں۔ اب شرک کو 3 حصوں میں منقسم کرتے ہیں، شرک فی العبادت، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ 3 صفتیں کر لیتے ہیں اس کی مین۔ اب 3 صفتوں کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو وہ ذہن میں اس کو بٹھا لینا۔ شرک کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 شرک فی العبادت، بولیے شرک فی العبادت، اونچی بولیے، اونچی بولیے۔ نمبر 2 شرک فی الذات، شرک فی شرک فی ذات، شرک فی ذات۔ نمبر 3 شرک فی الصفات، شرک فی الصفات۔ اب اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ہو گیا شرک فی العبادت، ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا جناب؟ جو بندہ اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتا ہے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ہم نے اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کی ہے؟ آواز بہت ہی دھیمی ہے۔ کسی کی عبادت کی اللہ کے علاوہ؟ آپ کا سر ہلانا اچھا ہے، نہ بولنا بھی اچھا ہے، لیکن اونچی بولنا زیادہ اچھا ہے۔ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی تھی، نہ کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے، تو اس سے تو ہماری جان چھوٹ گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہو گیا جناب؟ اگلی بات سنیے، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کہ جس طرح الہ العالمین ہے یہ بھی اسی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات۔ جس طرح مجوسی، آتش پرست، بت پرست، یہودی اللہ کے برابر جانتے تھے بتوں کو، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ من ذالک سمجھتے تھے، اور یہ ہے اللہ کی ذات میں شراکت۔ او بھائی یہ ہم ولیوں کو اللہ کے برابر کوئی نہیں کہتے، اللہ کی تو قبر ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اگلی بات کیسے کروں؟ وہ تو قبر اس کی تو ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا تو انتقال ہے ہی نہیں، اس کو تو موت آنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا جسم بھی نہیں، اس کا جسم بھی نہیں، وجود ہے، دیکھتا ہے آنکھیں نہیں رکھتا، کلام کرتا ہے زبان نہیں رکھتا،
پکڑتا ہے ہاتھ نہیں رکھتا، سنتا ہے کان نہیں رکھتا، اور میرے بھائی دیکھتا ہے آنکھیں نہیں رکھتا. بھائی اس کا وجود تو ہے، جسم نہیں ہے، تو اللہ کے برابر کون ہو گیا؟ ذات میں کیا برابری ہو گئی؟ ہم نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ جس طرح اللہ ہے سیم اس طرح یہ ہے. تو یہ شرک فی ذات سے بھی ہماری جان چھوٹ گئی. الحمدللہ. ذرا اونچی پڑھیے، پھر پڑھیے ذرا اونچی الحمدللہ، تیسری مرتبہ پڑھیے الحمدللہ. دو سے ہماری جان چھوٹ گئی. شرک فی العبادت ہم نہیں کرتے، شرک فی ذات ہم نہیں کرتے. تیسرا رہ گیا شرک فی صفات. اللہ کی صفات جیسی صفات کسی میں مان لینا. اسی میں آ کر کے مخالفین چکر ڈالتے ہیں، اور یہ آپ کو جاگتے ہوئے سننا پڑے گا. اور آنکھیں کھول کے، دل و دماغ کے دریچے کھول کے، جو ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی، اور جو حاضرین ہیں وہ بھی، جو ناظرین ہیں وہ بھی، آنکھیں کھول کے، دل و دماغ کھول کے. روزے کے عالم میں نیند آ رہی ہو تو آج 27واں روزہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے نیند کو سائڈ پہ رکھ کر اس بات پہ غور کر لیجئے. اس ضمن میں میں نے آپ کو مثالیں بھی دینی ہے. قرآن کریم سے 5 مثالوں میں 10 آیتیں پڑھنی ہیں. اور آج کی ہماری یہ جو نشست ہے درس قرآن و حدیث کی، یہ بڑا حاصل گفتگو کر رہا ہوں، بڑی توجہ رکھنا ذرا. اب شرک فی صفات کہ اللہ جیسی صفات کسی میں مان لینا. اللہ حی، قیوم، سمیع، بصیر، علیم، قدیر، قادر، اس کی صفات یہ ذاتی ہیں، اور یہ کسی بندے کے اندر مان لینا تو یہ شرک فی صفات ہو گیا. محض لفظوں کی برابری سے شرک نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو وکیل کو وکیل کہنا بھی شرک ہوتا، حکیم کو حکیم کہنا بھی شرک ہوتا، حلیم کو حلیم کہنا بھی شرک ہوتا. لیکن یاد رکھنا، اس کی ہم نے 5 مثالیں آپ کو دینی ہیں. پہلی مثال میں 2 آیتیں، دوسری مثال میں 2 آیتیں، تیسری مثال میں 2 آیتیں، چوتھی مثال میں 2 آیتیں، 5ویں مثال میں 2 آیتیں. عشرہ مبشرہ کی نسبت سے 10 آیتیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے. آئیے پہلی مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143، 143. اوکے جناب. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. شک نہ کرنا، اللہ بندوں پر، لوگوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ 2 نام یاد کرنے ہیں، رؤوف اور رحیم. بولیے رؤوف اور رؤوف اور رؤوف اور رحیم کس کے نام ہے؟ اونچی بولیے. اللہ کی. سورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ. آیت کا نمبر کیا ہے؟ 143، 143. اب آگے آئیے. اب میں سورت پڑھ رہا ہوں جس کا نام ہے توبہ. آیت کا نمبر 128، 128، 128، 128. اب رؤوف اور رحیم کے جملے دماغ میں رکھنا. یہی جملے، یہی مبارک نام اللہ نے اپنے سونے نبی کے لیے استعمال کیا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تحقیق بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا، بھاری، اور تمہاری بلائی کے نہایت جاننے والے. مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. لو جناب لفظ برابر ہو گئے. لگائیے فتویٰ. لفظ برابر ہو گئے، لفظ برابر ہو گئے. رؤوف اللہ کا نام، رؤوف نبی کا نام. رؤوف نبی کا نام، رؤوف اللہ کا نام. رحیم اللہ کے لیے استعمال ہوا قرآن میں، رحیم نبی پاک کے لیے استعمال ہوا. اب سنیے ذرا دوسری مثال دیتا ہوں. قرآن کریم کی میرے سامنے سورۃ النمل ہے. آیت کا نمبر ہے 65، 65. اوکے جناب.
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، تم فرماؤ اللہ کے سوا غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ غیب کا جاننے والا اللہ، اس پر بھی ہمارا ایمان، اس پر بھی ہمارا ایمان، اس پر بھی ہمارا ایمان۔ اب میں پڑھ رہا ہوں سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27۔ کیا نسبت ہے، 26 کو بھی مانتے ہیں، 27 کو بھی مانتے ہیں۔ 26ویں کل گزری ہے، 27ویں آج گزری ہے، سبحان اللہ، رات گزر گئی 27 کی اور 27 کا دن ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اب اس آیت کریمہ میں غیب کے لفظ تھے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کے لفظ تھے۔ اب یہی غیب کے لفظ سننا ذرا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر صرف اپنے پسندیدہ رسولوں ہی کو آگاہ فرماتا ہے۔ اب غیب کا جاننے والا پیغمبروں کو غیب کا علم دے دے تو کیا تمہیں تکلیف ہے؟ وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دے دے تو کیا تمہیں تکلیف ہے؟ اس نے دیا ہے نا، اس نے دیا ہے۔ بریلی کے امام اعلی حضرت عظیم البرکت نے تو کمال کر دیا، کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تیسری مثال میں بھی دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، 54۔ سورت کا نام کیا ہے؟ المائدہ۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ علم والا ہونا اللہ کی صفت ہے، وہ علم والا ہے۔ آئیے اب میرے سامنے سورۃ النمل کی آیت نمبر 40، آیت نمبر یہ وصف اللہ نے عاصم بن برخیہ کو بھی عطا کیا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا، یعنی عاصم بن برخیہ نے، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، تو علم والا ہونا اللہ کی صفت، بندے بھی علم والے، علماء بھی علم والے، پروفیسر بھی علم والے، لیکچرار بھی علم والے، ٹیچر بھی علم والے، معلم بھی علم والے، مدرس بھی علم والے، اور خطیب بھی علم والے، واعظین بھی علم والے، اور ہمارے بچے بھی صاحب علم۔ اور بھائی علم والا ہونا تو اللہ کی صفت ہے، تو اللہ نے کہا ہے اللہ وسعت والا، اللہ علم والا ہے، تو یہ کیا ساری دنیا جاہل ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ برابری ہو گئی لفظوں کی۔ اور آپ کی آواز بھی ذرا دھیمی ہو گئی، اور آج تھوڑا سا درس بھی لمبا ہو گیا ہے، لیکن اتنا لمبا نہیں کریں گے، بڑی جلدی سمیٹنے کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ اب آپ نے مثالیں سن لی ہیں، اب میرے سامنے چوتھی مثال ہے، اور سورت کا نام ہے یونس۔ یونس، یونس نہیں ہوتا، یونس، یونس پڑھتے ہیں نا، یونس، یونس ایسے، کیا بات ہے، تلفظ بھی درست کرنا، یہ مدنی نامات میں سے ایک مدنی نام کا حصہ ہے۔ اچھا، آیت کا نمبر ہے 65۔ اوکے، ان العزت للہ جمیعا، شک نہ کرنا جمیع ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ جب ان العزت للہ جمیعا مالک نے بیان کر دیا کہ ساری عزت یہ اللہ کے لیے ہے، تو پیچھے کیا بچا؟ پھر ہم کسی کو کیوں کہتے ہیں یہ عزت مآب، اللہ نے اسے بڑی عزت دی ہے، اللہ کہتا ساری عزت تو میرے لیے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیند آ رہی ہے؟ دونوں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ذرا نیند کو ذرا مغلوب کر دیجئے اور سماعت کو ذرا غالب کر دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے کر دیجئے جناب۔ ان العزت للہ جمیعا، شک نہ کرنا ٹوٹل عزت اللہ کے لیے ہے۔ اب پیچھے کچھ بچا؟
اللہ کے فرما رہا ہے کہ میرے لیے عزت ہے، ہم کہتے اس کو بڑی عزت ملی۔ اللہ کے فرما رہا ہے میرے لیے عزت ہے، ہم کہتے بڑی عزت اس کو ملی۔ بھائی لفظ تو برابر بول رہے ہیں، لیکن اگر لفظوں کی برابری سے شرک ہوتا تو جناب سب سے بڑے مشرک قرآن پڑھنے والے ہو گئے۔ لیکن میرے سامنے اس وقت میں سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے، اور میں بڑا جاگتے ہوئے پڑھنے لگا ہوں، اور جاگتے ہوئے لوگوں سے کلام کرنے لگا ہوں، اور سونے والوں سے کوئی کلام نہیں ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بد مذہب سارے چور ہیں۔ سنو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ شک نہ کرنا، عزت تو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، مگر منافقوں کو خبر کوئی نہیں، منافقوں کو خبر کوئی نہیں ہے۔ یہ بے خبرے لوگ ہیں۔ یہ عزت والا اللہ بھی ہے، عزت والے رسول بھی ہیں، عزت والے جناب والا عزت والے مسلمان بھی ہیں۔ ہمارے خواجہ صاحب بھی عزت والے، ہمارے بابا صاحب بھی عزت والے، ہمارے دادا صاحب بھی عزت والے، ہمارے صابر کلیری بھی عزت والے، غریب نواز بھی عزت والے، پیر میرے علی بھی عزت والے، اعلیٰ حضرت بھی عزت والے، غزالی زماں بھی عزت والے، چادر والی سرکار بھی عزت والے، اللہ اکبر، ہمارے ہاں غزالی زماں بھی عزت والے، اور امیر اہل سنت بھی عزت والے، تمام اہل سنت عزت والے۔ اللہ فرما رہا ہے بھائی سنو، اب چلیے میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، پانچویں اور آخری مثال دے کر کے رزلٹ بھی نکالتے ہیں نا، لفظ تو برابر ہے، اب رزلٹ بھی نکالنا ہے۔ میرے سامنے ایک سورت ہے، چلو سورت بھی بتا دیتا ہوں، بڑی پیاری سورت ہے، اور اس کا نام بھی ہے محمد۔ اچھا اس پارے کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، پارے کا نمبر ہے 26، اس کی آیت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں 11۔ کیا نسبتیں ہیں جناب، کیا نسبتیں ہیں، ہم نسبتوں والے لوگ نسبتیں نکال لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ 26 کی بھی بڑی عزت ہے، 11 کی بھی بڑی عزت ہے، ان دونوں کے درمیان سورت کا نام محمد ہے، ساری عزت انہی کی تو فعل ہے۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسان لڈوان شڈوان دے شوقین کہنی، محمد دا نام مٹھائیاں تو ود ہے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے اے جاں بے تاب، ہم اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ بولیے ذرا محمد، پہلے ہونٹ ملتے ہیں پھر دباتے ہیں، سبحان اللہ، پھر بولیے اور مزہ لیجئے محمد، سبحان اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد۔ بات طول نہ پکڑ جائے، سورہ محمد پارہ 26 آیت کا نمبر 11، اللہ کا ارشاد ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا۔ اب میں اس کو یوں پڑھنے لگا ہوں، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے، مسلمانوں کا مولا بولیے، پھر بولیے، چلیے جناب اب سورہ تحریم میرے سامنے ہے، آیت کا نمبر ہے 4، اوکے،
مولا کے مبارک جملے ذہن میں رکھنے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اتنی اونچی آواز میں گردن کو دائیں بائیں گھما کے بیان کر دیجئے اللہ کی تسبیح، سونے والا جاگ جائے. اور آخری مثال پڑھ رہا ہوں، ذرا اونچی آواز، دونوں ہاتھ بلند کر کے. ہاتھ اس لیے بلند کروائے ہیں کہ آپ جاگ جائیں. اگلی بات سن لیں. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، ہوا مولا، وہ مولا ہے، وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی مولا، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین بھی مولا. اچھا، اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، رسول بھی مولا، ٹھیک، مومنین بھی مولا، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی بھی مولا. من کنت مولا فہذا علی مولا. غدیر خم کے موقع پر پیغمبر نے علی پاک کا ہاتھ اٹھایا، کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہاں تو بھائی لفظ تو برابر ہو گئے، لفظ تو برابر ہو گئے، لیکن شرک نہیں ہوا. اگر لفظ برابر ہو گئے شرک ہوتا تو کوئی قرآن پڑھنے والا شرک سے بچ نہیں سکتا. اب میں بڑی محبت و عقیدت سے ریپیٹ کر رہا ہوں بات، ذرا سنیے گا. ذرا ہم بات کو اختتام کی طرف لیے جا چکے ہیں. انتہائی توجہ سے، اللہ ذاتی طور پر رؤوف ہے، ذاتی طور پر رحیم ہے. اللہ کو کسی نے رؤوف نہیں بنایا، رحیم نہیں بنایا، یہ ذاتی اس کی صفتیں ہیں. نبی کو اللہ نے رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا. سنیے اگلی مثال کی وضاحت سنیے. اللہ ذاتی طور پر غیبوں کے جاننے والا، اس کو کسی نے غیب کا علم نہیں دیا، رسولوں کو اللہ نے دیا ہے. مالک کائنات ذاتی طور پر علم والا، جتنے رسولوں پیغمبروں ولیوں کو علم دیا اللہ نے دیا. اللہ کا ذاتی، ان حضرات کا عطائی. آگے سنیے جناب والا، عزت والا اللہ ذاتی طور پر عزت والا ہے، اس نے کسی سے عزت لی نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر عزت والا ہے. اور رسول، پیغمبر، فرشتے، مومنین، مسلمان، سب کو اللہ نے عزت دی ہے. اللہ کی ذاتی ہے اور بندوں کی عطائی ہے. اور اللہ کریم کا ذاتی طور پر وہ مولا، اس کو کسی نے مولا نہیں بنایا، لیکن نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، مومنین کو اور حضرت علی کو. اور قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی اگر آخری آیت پڑھ لیں گے، انت مولانا. بتائیے کس مسلک میں مولانا نہیں ہے؟ تو ہم تو مولانا امام پہ بولتے ہیں مولانا، اور قرآن کیا کہتا؟ انت مولانا. تو مولانا کون ہو گیا؟ بولنا چاہیں گے اونچی آواز سے؟ اللہ ہو گیا نا. اللہ کے لیے مولانا فرمایا گیا. اب مولانا یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. انت مولانا، میں نے کہا اللہ بھی مولانا، بندے بھی مولانا. تو یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ مولانا مولانا، مولانا کو مولانا نہ کہو، مولانا تو اللہ ہے. پتا چلا جو یہ تعریف کرتا ہے وہ بندہ ہی جاہل ہے. مولانا اللہ ذاتی طور پر ہے، ان اماموں خطیبوں کو اللہ نے مولانا بنایا ہے. اب ذاتی اور عطائی کا کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، بات طول پکڑ جائے گی اور آج ہمارا درس بھی لمبا ہو گیا. بات بہرحال سمجھ جائیے گا، ایک ذاتی ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے. عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور جن کو دیا وہ اس کے پیارے ہیں. یہ شرک کی تھوڑی سی میں نے تعریف آپ کے سامنے کی ہے، اقسام بتائی ہیں اور اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اور پھر میں نے شرک کی مذمت پر قرآن کریم کی مختلف آیات پڑھی ہیں. اگر یہ موضوع آج کا آپ کے دل و دماغ میں رچ بس گیا تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. بعد میں سننا چاہیں گے تو ہمارے یوٹیوب پر QRA اسلامک میڈیا، اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور ہمارے پیج کو لائک بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ. پھر یہاں پہ ہونے والے پچھلے سال کے بیانات بھی ہیں اور ہر جمعے کا بیان بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں، اور یہاں جو دروس ہوتے ہیں اس کو بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں. کچھ محافل کے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس کو بھی ہم اپلوڈ کر دیا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.